عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مسلمان جس کا مذہب اسلام ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، توحید کا قائل ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اور ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، قرآن کو مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ وہ عقائد ہے جو حق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے. تو مسلمان حق پر ہوتا ہے، حق کو مانتا ہے، اور باطل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. اسی لیے ہم اور آپ ایک دعا کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا کثرت سے کرتے تھے: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، ہم کو حق کے طور پر دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، اور باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور اس سے بچا، اس سے ہمیں دور رکھ، ہمیں توفیق دے کہ ہم باطل سے دور رہیں. یہ دعا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے اپنی تفسیر میں. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے نہیں ہے، لیکن معصور دعا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرماتے تھے. تو یہ دعا کرنی چاہیے. ہم جو اور دعائیں کرتے ہیں یہ دعائیں بھی کریں. اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے اللہ ہمیں بچائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس لیے کہ حق میں کامیابی ہے، اور جو آدمی حق پر ہوگا، حق پرست ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور جس نے حق کا راستہ چھوڑ دیا وہ کامیاب نہیں ہے. سورہ مائدہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حق پسند ہیں. جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی
وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، خط اس کو دیا، مکتوب اپنا دے کر اسے نجاشی کے پاس بھیجا. نجاشی کو جب وہ خط ملا، اس نے خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حبشے کے اندر تھے اور مہاجرین میں سے تھے، ان کو بلایا، اور اپنے بڑے بڑے علماء کو بلایا، جو عیسائی مذہب کے بڑے بڑے پادری تھے، علماء تھے، ان کو بلایا، اور حضرت جعفر سے کہا کہ جو کلام تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے وہ ہمیں سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے سامنے، اس کے دربار میں، عیسائی بادشاہ ہے، اس کا دربار ہے، اس کے علماء ہے، لیکن وہ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، وہ کلام جو حق ہے، جو سچ پر مبنی ہے. جب بادشاہ نے، نجاشی نے یہ کلام سنا تو وہ رو پڑا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیات اس موقع پر نازل فرمائی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نجاشی نے اپنا ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ جو علماء کا وفد تھا انہوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے ان کو قرآن سنایا، اور قرآن سن کر وہ عیسائی پادری اور علماء رونے لگے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ اکبر. اور جب انہوں نے وہ کلام سنا جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، رسول پر نازل کردہ کلام کو جب انہوں نے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہیں، وہ روتے ہیں. اور کیوں روتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور حق کو پہچاننے کے بعد حق کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں شاہدین میں سے، اور ہمارا نام بھی ان میں لکھ دیجئے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اللہ اکبر. اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں؟ ہم نے تو اللہ کا کلام سن لیا. بادشاہ ہے، بادشاہ کے عیسائی مذہب کے علماء اور پادری ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس حق کو قبول نہ کریں. اور ہم ایمان لاتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں نیکوکاروں میں داخل کرے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے اس اچھی بات کی وجہ سے اللہ ان کو ایسی جنتیں عطا کرے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین کا بدلہ ہے، نیکوکاروں کا بدلہ ہے. دیکھو بادشاہ عیسائی بادشاہ ہے، حبشے کا بادشاہ ہے، نجاشی ہے، اس کے علماء ہے، اس کے مذہب کے بڑے بڑے پادری ہے. جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا، حق کلام سنا، تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا. صرف قبول نہیں کیا، حق سن کر رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ نے ان کے اس رونے کو قرآن میں ذکر کیا ہے.
مسلمان ہو گئے. تو حق کو قبول کرنا، حق بات کو قبول کرنا، یہ مسلمان کی نشانی ہے. مسلمان وہ ہے جو حق پر چلتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے. ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں، علماء نے لکھا ہے جس آدمی میں 5 صفات ہو، جس آدمی میں 5 صفات ہو، یہ 5 صفات اس میں ہوگی تو وہ حق کو قبول کرے گا. اللہ ہمیں بھی یہ 5 صفات نصیب فرمائے. وہ 5 کوالٹیز ہے، 5 صفات ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 فہم، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، فہم اس کا ٹھیک ہو، سلیم ہو. نمبر 3 انصاف ہو، انصاف کرتا ہے. نمبر 4 حق کو سمجھنے کا حرص ہو اس کے اندر. یہ حرص بڑی اچھی ہے. مال کا حرص اللہ کو پسند نہیں ہے، حق کو سمجھنے کا حرص یہ اللہ کو پسند ہے. وہ ادھر بھی جاتا ہے تاکہ میں حق سیکھوں، وہ ادھر بھی جاتا ہے تاکہ میں حق کو سمجھوں. وہ حق والوں کے پاس، جہاں حق والے ملتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے. اور نمبر 5 حق کی دعوت دیتا ہو. اس لیے کہ دعوت ایسی چیز ہے، جس چیز کی دعوت آپ دیں گے وہ آپ کے اندر سب سے پہلے آئے گی. یہ ہمارے تبلیغ والے مثال دیتے ہیں، تبلیغی بھائی جو ہمارے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ دوسروں کو دین کی دعوت دو، ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو ہوگا. کہتے ہیں دیکھو مثال یہ، دیوار پر گیند مارو تو گیند واپس آپ کے پاس آئے گی، اور جتنے زور سے مارو گے اتنی جلدی واپس آئے گی. جتنی زیادہ دعوت آپ دیں گے اتنا ہی دین اور حق آپ کے اندر آئے گا. یہ 5 صفات ہے. مسلمان کے اندر ہو وہ حق کو فوراً قبول کر لے گا، آنکھیں بند کر کے قبول کر لے گا. اخلاص، فہم سلیم، نمبر 3 انصاف، نمبر 5 حق کی معرفت اور حق کی تلاش کرتا ہو، حق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ طمع، یہ حق کی پہچان کا حرص ہے اس کے اندر. اور نمبر 5 حق کی دعوت دیتا ہو. اور 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 بری صفات ہے، جب یہ انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. 3 بری صفات ہیں، اللہ اس سے ہمیں بچائے. نمبر 1 جہالت، نمبر 2 حسد، نمبر 3 تکبر. یہ 3 چیزیں ایسی خطرناک ہے کہ وہ آدمی ان 3 باتوں کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا. پہلی چیز جہالت ہے. جہالت ایسی برائی ہے، جہالت ایسی تاریکی ہے کہ اس سے بڑی کوئی تاریکی نہیں. ایسی برائی ہے کہ اس سے بڑی کوئی برائی نہیں. جس قوم کے اندر جہالت پھیل جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اور عربوں کے یہاں ایک کہاوت ہے، الناس اعداء لما جہلوا. آدمی کو جس چیز کا علم نہ ہو اس کا دشمن ہو جاتا ہے. وہ دشمن کو جب دشمنی کرے گا تو کیسے قبول کرے گا اسے. آج ایک بڑی مصیبت یہ ہے، ہر آدمی دین کو بیان کرنے لگا ہے. نہ اس کو قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ فقہ کا علم، اور دین کو بیان کر رہا ہے. نہ حق پتہ نہ باطل پتہ، دین کو بیان کر رہا ہے. جاہل آدمی ہے وہ. دین وہ جو اس کے سامنے آپ حق بیان کرو وہ قبول نہیں کرے گا. اور عالم ہو، جو سمجھدار ہو، جو واقعی حق پسند ہو، اس کے سامنے حق بیان کرو فوراً قبول کر لے گا. اس لیے جہالت بہت بڑی بری بلا ہے. نمبر 2 حسد. حسد ایسی چیز ہے کہ انسان حسد میں مبتلا ہو جائے حق کو قبول نہیں کرتا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے اور یہ شخص
حسد کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہ ہو، میرے پاس ہونی چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ ایک آپ نے کسی کو دیکھا، ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک شخص کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، اس گاڑی کو دیکھ کر کوئی حسد کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس نہیں، میرے پاس ہونی چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے، یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ حسد ایسی چیز ہے، حاسد حق کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، مشرکین جو باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو غم ہوتا ہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ جو میں حسد سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ حسد ایسی چیز ہے کہ آدمی حسد کی وجہ سے پھر حق کو نہیں مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رات کو قرآن شریف پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ایک رات مکے کے 3 مشرک، بڑے مشرک جو اس زمانے میں بڑے مشرک تھے، ان میں ایک ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، دوسرا ابو جہل، تیسرا اخنس بن شریق، یہ رات کو چھپ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ اب قرآن میں تو تاثیر ہے، اور پوری رات کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، تینوں کو نہیں معلوم کہ اور دو کی کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایک میرے علاوہ 2 آدمی اور بھی ہے۔ صبح ہوئی تو واپس ہوئے تو راستے میں مل گئے، کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو قرآن سننے آیا تھا۔ دوسرے نے کہا میں بھی، تیسرے نے کہا میں بھی۔ کہا جی آئندہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اگر ہم سنیں گے، مکے کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آئیں گے سنیں گے، ایسا نہ ہو سن کر مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے عہد و پیمان کیا، چلے گئے۔ اگلی رات ہوئی تو پھر بے چینی شروع ہوئی، تو ہر ایک سوچنے لگا چلو میں جا کر سن لیتا ہوں، ان 2 کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو تینوں پھر پہنچ گئے، پھر قرآن سنا، صبح ہوئی پھر مل گئے، پھر ایک دوسرے کو ملامت کیا، پھر عہد کیا ہم نہیں آئیں گے۔ تیسری رات پھر آ گئے، 3 راتیں انہوں نے قرآن سنا۔ 3 راتوں کے بعد اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں نے جو سنا ہے اس میں ایسی آیات اور باتیں جس کا معنی مجھے معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا معنی تو معلوم ہے، مراد نہیں معلوم۔ پھر اخنس جو ہے وہاں سے ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ابو جہل جواب کیا دیتا ہے وہ سننے کے قابل ہے تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ ابو جہل نے کہا کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقابلہ ہوا عزت میں، شرف میں۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کے خاندان نے، بنو عبد مناف نے، تو ہم نے بھی کھلایا۔ انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی دی۔ انہوں نے لوگوں کو تحفے دیے، ہم نے بھی دیے۔ انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، ہم نے بھی کیے۔ یہاں تک کہ ہمارا اور ان کا ایسا مقابلہ ہوا جیسے 2 گھوڑے مقابلے میں دوڑتے ہیں۔ انہوں نے بھی اچھے کام کیے، ہم نے بھی۔ اب عرب
دو خاندان ہیں، ہم نے مقابلے شروع کر. اب اس کی سوچ دیکھیں آپ. کہنے لگا ابو جہل کہ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو میں اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں کہاں سے نبی لے کر آؤں؟ میں مال میں مقابلہ کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو کھانا کھلانے میں مقابلہ کر سکتا ہوں، نبی کہاں سے لاؤں؟ بس یہ وجہ ہے کہ میں ان پر ایمان نہیں لاتا. آپ نے دیکھا حسد ایسی چیز ہے. میرے قبیلے میں نبی کیوں نہیں ہے؟ میرے خاندان میں کیوں نبی نہیں ہے؟ یہ حسد ایسی چیز ہے. یہود کو معلوم تھا، مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، سال سے وہاں آباد تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آخری نبی یہاں آئیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے، انہوں نے دیکھا، پہچان لیا یہ وہی سچے نبی ہے. ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے کہ بنو اسماعیل میں کیوں ہے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھو بھائی، حسد ایسی چیز ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، آج کی تقریر میں آپ کو کوئی بات یاد نہ رہے، ایک جملہ یاد کر لو. حسد ایسی چیز ہے، ایسی برائی ہے، حسد ایسی بلا ہے جو ٹھیک ٹھاک انسان کو ابو جہل بنا دیتی ہے. بس یہ ایک بات یاد رکھو. اگر مجھے آپ کو یہ ایک جملہ بھی یاد رہا، اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم حق کو فوراً قبول کریں گے. اور تیسری چیز جو حق سے روکتی ہے وہ ہے تکبر. جب آدمی میں تکبر پیدا ہو جائے وہ حق کو نہیں مانتا. پھر دیکھو، شیطان عزازیل تھا اس کا نام، فرشتوں میں رہتا تھا، بڑا مقام تھا اس کا. ہے شیطان، فرشتوں میں رہتا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک، اللہ اکبر، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے شیطان سے، کس چیز نے تجھے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے تکبر کیا، کہا کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ تکبر کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی لعنت پڑی اس پر. اللہ کو تکبر پسند نہیں. متکبر آدمی حق کو نہیں مانتا. مسلم شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، رائے کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اچھے جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی رکھنا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا، حق کو قبول نہیں کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دو چیزیں. جب آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے اور حق کو قبول نہ کرے، اس کا نام ہے تکبر. اور جب تکبر پیدا ہو جائے، شیطان کی صفت اس میں آ جاتی ہے، وہ حق کو نہیں مانتا، حق کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ تین بلائیں ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا: جہالت، حسد، تکبر. 5 صفات ایسی ہے جب انسان میں پیدا ہو جائے حق کو قبول کرتا ہے. نمبر 1 اخلاص،
نمبر 2 فہم، سمجھدار ہو، نمبر 3 انصاف، نمبر 4 حق کی معرفت کا حریص ہو، متلاشی ہو کہ مجھے حق مل جائے، ڈھونڈتا ہے کہ حق کہاں پر ہے، اور نمبر 5 حق کی دعوت دینے والا۔ یہ 5 کوالٹیز پیدا ہو جائے، جہاں اس کو حق ملے گا فوراً قبول کر لے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے بھائی۔ تو یہ دین حق کا دین ہے، اور جب مسلمان حق پر ہوں گے، سچ پر ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی اس پر۔ اور جب حق سے ہٹ جائیں گے، سچ سے ہٹ جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی بھائی۔ ایک آخری بات بھی عرض کر دوں، پاکستان کے اس وقت جو حالات ہے آپ کے سامنے ہے، حالت جنگ کے اندر ہے، اور میں جب یہاں مسجد میں آتا ہوں، جو بھی بھائی مجھ سے ملتا ہے، گزشتہ ان دنوں میں جب بھی نماز کے لیے آتا ہوں تو ہمارے ساتھی آتے ہیں، امام صاحب دعا کریں، امام صاحب دعا کریں۔ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، اپنے ملک کو تو نہیں بھول سکتے، ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے، رات کی تاریکی میں حملہ کیا، عام لوگوں پر، سویلین پر حملہ کیا، مسجدوں پر حملہ کیا، مرد اس میں شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا وہ بھی شہید ہوا۔ یہ حالات ہے، تو دعا تو ہم کرتے ہیں بھائی، اور زیادہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ میں 5 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے۔ ہم سب جانتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اللہ کو بزدل مسلمان پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی کی، جنگ ہو، دشمن تم پر چڑھائی کر دے، اور سورہ انفال میں یہ 5 اصول بیان کیے ہیں۔ اب وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ انفال ہے، ہر مسلمان کو سورہ انفال پڑھے، پاکستان والے جتنے ہیں جو ہمارے فوجی ہیں ادھر، وہ بھی سورہ انفال کو پڑھے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، قرآن تو پڑھے، اور ہمارے ماشاءاللہ جو فوج کے سپہ سالار ہیں وہ تو حافظ قرآن ہے، تو ان کو بھی چاہیے جی وہ قرآن کو ذرا پڑھے، اپنے فوجیوں کو بھی سکھائے، اور جو عام مسلمان ہیں وہ بھی اس کو پڑھے۔ یہ 5 اصول حالت جنگ میں، جب ملک میں جنگ آ گئی ہے، اب یہ قرآن 5 باتیں کرتا ہے۔ اور سورہ انفال میں وہاں غزوہ بدر کو اللہ نے ذکر کیا، جہاں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی ان 5 باتوں کی وجہ سے۔ تمہارا اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کرو، تمہارا دشمن تم سے جتنا بھی بڑا ہو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جب تم جنگ کے میدان میں کافروں سے ملو، آمنا سامنا ہو، تو پھر ان سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو۔ پہلی بات یہ، اب تمہیں بزدلی نہیں دکھانی، اب تمہیں بزدلی، جب جنگ آ گئی ہے اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کو بزدلی پسند نہیں ہے جنگ میں، حالت جنگ نہ ہو، امن پسند ہے مسلمان، لیکن جب جنگ آ گئی اب مسلمان بزدل نہیں ہوگا۔ یہ پہلا اصول اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا اصول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور
اللہ اکبر. جب تم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سنو تو اس سے روگردانی مت کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو. حرام سے بچو، تمہارے ملک میں حرام نہ ہو. مسلمانوں کے ملکوں میں سود ہے، مسلمانوں کے ملکوں میں حرام ہوگا، مسلمانوں کی معیشت میں حرام ہوگا، کہاں سے کامیابی ہوگی؟ اللہ کے حکموں کو مانو، اس سے روگردانی مت کرو. جنگ کے میدان میں اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے. جو اللہ کا حکم جس وقت ہے اس وقت اللہ کا حکم مانو. حالت امن میں ہو اس وقت اللہ کا حکم مانو، فساد مت کرو. اور جب جنگ آ جائے تو اللہ کا حکم مانو، ڈٹ کر مقابلہ کرو. 3 باتیں ہو گئی. نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو، دھوکہ مت دو. آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو. خیانت ایسی بری چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تم حالت جنگ میں ہو، خیانت مت کرو. ملک کے ساتھ خائن مت بنو. تو ملک میں جناب کیا ہے، ایسا نظام بنائے کہ اس میں خیانت نہ ہو، اس میں امانتیں لوگ پوری کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ نہیں ہے ملک میں بڑے آدمیوں کے لیے الگ قانون ہو، چھوٹے آدمی غریبوں کے لیے الگ قانون ہو. یہ قرآن کا حکم ہے. اور 5واں حکم، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ. اگر تمہارے اندر تقوی آ گیا، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، فیصلے کی چیز عطا کرے گا. یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں میں، مسلمانوں کی فوج میں، مسلمانوں کے حکمرانوں میں تقوی اگر آ گیا. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچے، حرام سے بچے، ظلم سے بچے، عدالتیں صحیح کام کرے، انصاف کرے، ظلم نہ کرے. جب یہ تقوی تمہارے اندر آئے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، فیصلے کی چیز عطا کرے گا. اللہ ایسی سمجھ عطا کرے گا، صحیح اور غلط میں تم تمیز کر سکو گے. یہ 5 اصول ہے میرے دوست. قرآن نے ہمیں یہ 5 اصول بیان کیے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی علامہ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں. اس پر عمل کرے. اپنے ملک کے ساتھ ہم سب جناب کیا ہے، دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے خوب دعائیں کرے اللہ سے. لیکن ہمیں مسلمانوں کو اپنے اندر ایک اچھا مسلمان بنانا پڑے گا. ہمیں اس وقت بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے آپس میں اتحاد کی اور اتفاق. جب مسلمانوں میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، ایک قوم ہوگی، ایک ملک کے لوگ، اب صرف مسلمان پاکستان کے تو نہیں ہے، سارے دنیا کے مسلمان، یہ ایک امت ہے. اور جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہوں، ہم ان کی تکلیف کو محسوس کریں. آج ہمارے ملک کے اندر جنگ ہے، اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کر لیا. سال ہر سال سے فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور دنیا کے مسلمان خاموش ہیں. حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. عام مسلمان تو الحمدللہ آواز بلند کرتے ہیں، ہمارے حکمران خاموش ہوتے ہیں. اپنے ملک میں جنگ آ گئی تو اب جناب اپنے ملک میں نہیں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، سب کو اٹھانی چاہیے. کل کسی اور ملک میں ہوگا، وہ کہیں گے جی اب ہمارے اوپر جنگ آ گئی ہے، پھر تمہارے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. میں ایک بات عرض کروں، آخری بات.
فلسطین میں جنگ جاری ہے اور وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں پتہ ہے ہمارے بارے میں؟ مجھے ایک ساتھی نے ویڈیو بھیجی، فلسطین کے اندر غزہ میں ایک بڑی عمر کا بزرگ کھڑا ہے، عربی زبان میں اس کا پیغام ہے، اس نے ہاتھ میں 3 پتھر پکڑے ہوئے، ایک بڑا پتھر، ایک درمیانہ پتھر، ایک چھوٹا پتھر، اور وہ مسلمانوں سے، حکمرانوں سے، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی ہیں، ان سے، جو عربوں سے پوچھ رہا ہے، جو ان کے عربی زبان میں، وہ کہتے ہیں عرب کے علماء اور مفتیوں، میں تم سے، تمہارے حکمرانوں سے یہ نہیں کہتا ہماری مدد کرو، ہمیں پیسے دو، ہمیں کھانا دو، پانی دو، مدد کرو، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم غزہ کے لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا، تو مجھے پتھر باندھنے کا طریقہ سکھاؤ کہ میں پیٹ پر کون سا پتھر باندھوں، بڑا والا پتھر باندھوں، درمیانہ والا باندھوں، چھوٹا باندھوں، مجھے یہ مسئلہ بتاؤ کہ پیٹ میں اوپر باندھوں یا نیچے باندھوں، مجھے یہ مسئلہ بتاؤ کہ میں کتنے دن کے لیے پیٹ پر پتھر باندھوں، یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت کیا ہے، یہ ہمیں سکھا دو، ہماری مدد مت کرو۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن ہم ان کو؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ سارے مسلمان ایک امت ہے، جب ہم دوسروں کی فکر کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔